تمام مصادر اور مراجع کا بھی مرجع ہوا کرتے تھے. جب ہم پوچھتے تھے کوئی بات تو ان کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، فوراً ہم جہاں پر کلک کرتے ہیں وہ کلک سے پہلے آپ کو جواب دیتے تھے. لیکن چونکہ اب ہم روز بروز علمی طور پر ہم چونکہ پستی کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری جو صلاحیتیں تھیں، جو قابلیتیں تھیں، وہ آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی ہیں، دم توڑ رہی ہیں، ہمیں پھر ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا کہ یہ کہوں کہ یہ اس کا نعم البدل ہے، ان کتابوں کا نعم البدل ہے، ایسا ہرگز نہیں. وہ جو کتابیں تھیں نا، ان کے اندر برکت بھی تھی، ان کے اندر علم بھی تھا. ہم جب کسی مکتبے میں، کسی لائبریری میں جاتے تھے، کسی چیز کو تلاش کرتے تھے، ایک چیز کی تلاش کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں اور بھی ملتی تھیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس کتاب کا تعارف ہوتا تھا، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کتاب کتنی ضخیم ہے، اس کے اندر کتنی جلدیں ہیں، اس کی تقسیم کیسی ہے، اس کی تبویب کیسی ہے، اور ہمیں اس کی چیزیں ملیں گی کیسے، اور پھر اس کی ورق گردانی کرتے تھے اور تلاش کرتے رہتے تھے. تو بہت ساری چیزیں ہمیں اور بھی حاصل ہوتی تھی. لیکن اب یہاں پر جو چیزیں سافٹ ویئر میں آ گئی، ہمیں ایک کلک سے چیزیں مل تو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم علم میں چیزیں، شاید ہم علم میں بڑھ گئے، ایسا ہرگز نہیں. ہمارے وسائل تو بہت ہو گئے، ہمارے پاس ہیں، یہ سارے ٹولز ہیں، یہ سارے ادوات ہیں. ہمیں اگر ان کا صحیح طریقے سے استعمال آ بھی جائے تو تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم علم میں شاید بہت بڑے ہم عالم ہو گئے، یا پھر ہم بہت کچھ ہم جانتے ہیں. اگر صرف یہ ٹولز ہی سب کچھ جانتے ہوتے تو ہم کہتے سب سے بڑا جو عالم ہے، سب سے بڑا علامہ ہے، وہ تو پھر گوگل ہوا نا. لیکن ہمارے یہ جو وسائل ہیں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے بھی کہ دنیا نے بڑی ترقی کر لی. ہم جب اپنے علماء کی بات کرتے ہیں، ہم جب اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے بزرگ اور ہمارے جو علماء سے، ان کو اگر کبھی کہیں جانا ہوتا تھا تو پیدل جاتے تھے. بہت پہلے مثال کے طور پر اگر ان کو سعودیہ جانا ہوتا تھا تو پیدل جاتے تھے، پھر جہازوں پر جاتے تھے، باہری بیڑوں پر جاتے تھے، کشتیوں پر جاتے تھے. ٹرینوں کا سفر بھی رہا، ہمارے ہاں بسوں کا سفر بھی رہا. تو اگر آج یہاں سے کسی کو لاہور جانا ہو، کوئی یہ کہے کہ بھئی چلنے میں بڑے فائدے ہیں، صحت بنتی ہے، ورزش ہوتی ہے، ہم بیٹھ کر جو ہے نا وہ ہمارا وزن بڑھ گیا ہے، صحت خراب ہو گئی، تو کیا ضرورت پڑی ہمیں پیدل چلنے کی، اور پیسے بھی بچانے چاہیے. ٹھیک ہے، جہاز کے بجائے ہم بس پہ ہی چلتے ہیں. جا تو سکتے ہیں آپ، لیکن آج جو سب سے بڑی اور سب سے قیمتی جو چیز ہے نا، وہ آج وقت ہے. تو اگر آپ 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو پیدل 2 3 4 مہینے لگانے کی کیا ضرورت. اگر بس کے ذریعے آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کو سائیکل اور موٹر سائیکل کی کیا ضرورت. اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل اور سائیکل ہے تو پیدل چلنے کی آپ کو کیا ضرورت. تو اسی طریقے سے جہاں پر دنیا کے تمام دیگر فیلڈز میں ترقی ہوئی، ہمارے علمی فیلڈ میں بھی بہت بڑی ترقی ہوئی، بلکہ انقلاب آیا ہے. میں خود جب شروع میں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں جب اساتذہ اسائنمنٹ دیتے تھے لکھنے کے لیے، کچھ تحقیق کا کام دیتے تھے، تو ہم مکتبے میں جا کر مکتبوں کی خاک چھانتے تھے، گھنٹوں لگاتے تھے. بلکہ ایسے دن بھی ہوتے تھے چھٹیوں میں کہ دن بھر مکتبے میں گزر جاتا تھا. ایک کتاب اٹھاتے تھے، دوسری اٹھاتے تھے، پھر وہ رکھ دیتے تھے. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لائبریرین ہماری ساری پھر کتابیں اٹھا کے لے جاتا تھا، کہتا تھا کہ بھائی اتنی کتابیں آپ نے جمع کیوں کر کے رکھی ہوئی. پھر ہم ان کی منتیں کرتے تھے، پھر آ کر جمع کر، پھر کھولتے تھے، پھر اس کو دیکھتے تھے. وہ شام کو ہم 2 4 صفحے جا کر لکھتے تھے. اگر آپ آج لکھنے بیٹھیں، اگر آپ کو ایک حدیث چاہیے، اگر آپ کو عبارت چاہیے، تو میرے خیال میں وہ دنوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے، وہ گھنٹوں کی بھی دور ہے. اب تو آپ چند سیکنڈ میں، آپ مثال کے طور پر ابھی ہم دیکھیں گے، ایک حدیث آپ تلاش کر رہے ہیں، آپ حدیث چند سیکنڈ میں تلاش کر لیتے ہیں.
اس حدیث کو کون کون سے راوی نے ذکر کیا اور کون کون سی کتاب میں ذکر ہوئی، وہ جو راوی ہیں اس کے اندر 3 4 5 6 ان کا جرح اور تعدیل میں کیا مقام ہے، علماء نے ان کے حوالے سے کون سے عالم نے کیا کہا ہے، اور پھر ہر راوی کی کتنی حدیثیں ہیں بخاری میں، ابھی ہم دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں، کتنی مسلم میں ہیں، کتنی سنن ابی داؤد میں ہیں، نسائی میں ہیں، دیگر کتنی دیر میں، سیکنڈوں میں۔ لیکن ہم پھر بھی محدث نہیں بنیں گے اور بنتے بھی نہیں، لیکن ہمارے کام میں آسانی ہو گئی۔ آپ ایک مبلغ ہیں، آپ ایک مفتی ہیں، چونکہ ہمارے حافظے بہت کمزور ہو گئے، ہم بیٹھے بیٹھے ساری چیزیں ہم حفظ کر نہیں سکتے، ہمارے پرانے علماء یاد کر لیتے تھے۔ اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمپیوٹر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور عام طور پر ہمارا دن ایسے ہی گزرتا ہے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے بعد، تو کوئی شخص ہمیں کال کرتا ہے، پوچھتا ہے بھائی یہ بتائیے گا کہ اس ٹائپ کی، اردو میں بتاتا ہے اس ٹائپ کی کوئی حدیث ہے، ہم اس کو عربی میں کر کے فوراً بیٹھے بیٹھے گوگل میں ڈالتے ہیں اور وہیں بات چل رہی ہوتی ہے، اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، ہم اس کو بتا دیتے ہیں، اور کبھی یہ بھی سمجھتے ہیں سامنے والا شاید کہ ماشاءاللہ کیا علمی شخصیت ہو گئی۔ اسی طریقے سے فقہ کی بات ہو جائے، اسی طریقے سے باقی علوم اور فنون، کسی لفظ کا آپ کو معنی چاہیے ہوتا ہے، کوئی منٹوں گھنٹوں کی بات نہیں بلکہ سیکنڈوں کی بات۔ تو ہماری جہاں پر ہماری ٹائم کی قیمت بڑھ گئی، ہماری زندگیاں مختصر ہو گئیں، تو ہمیں ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارا اسلام ان چیزوں سے روکتا نہیں بلکہ ہمارا اسلام ان چیزوں کا حکم دیتا ہے، اور ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو علوم اسلامیہ جو جتنا بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری عربی میں ہیں۔ انگلش کے جو لوگ ہیں وہ انگلش پر مہارت بھی رکھتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دوائی لکھ کر دی ہے یہ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، تو فوراً وہیں بیٹھ کر وہ فارمولہ ڈالتا ہے، 2 3 4 دوائیاں آ جاتی ہیں، وہ لکھ کر دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو ڈاکٹر تھے وہ یاد کرتے ہوں گے، لیکن آج یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ویسے ضرورت تو ہے ہی، لیکن یہ کہ چونکہ ہم خود سست ہو گئے تو ہمارا جو کام ہے وہ بہت آسان ہو گیا۔ اچھا یہ نہیں مل رہی تو یہ ہے، اچھا یہ نہیں مل رہی تو یہ ہے، اگر یہ نہیں ملے گی تو یہ لے لیں۔ اسی طریقے سے دنیا کی جتنی باقی جو فیلڈ ہیں ہمارے علوم اور فنون کی، وہاں پر بھی ایسی ترقی ہے، ایسا ہی انقلاب برپا ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو مکتبہ شاملہ کا جو کام ہوا، مکتبہ شاملہ کے حوالے سے جو کام ہوا، باقی علوم میں اس قدر نہیں ہوا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو علوم اسلامیہ ہیں، ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہم دینی غرض سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، تو اتنے بڑے پیمانے پہ کام نہیں ہوا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنے ہاں چیزیں کاپی کر لی ہوں گی، اور اگر وہ کاپی کر رہے ہیں تو ہم اپنے فوراً کام کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ اپنا ہم ٹائم بچائیں جس کے لیے ہم یہاں پر آج موجود ہیں۔ مکتبہ شاملہ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، میں ذرا اس کو جہاں مکتبہ شاملہ کی ہم بات کرتے ہیں، چونکہ مکتبہ شاملہ مکمل مفت ہے، اس کے جو پرانے ورژن ہیں میں ذرا ایک کلک سے میں آپ کو دکھا دوں، صرف اس لیے کہ آپ کے علم میں ہوں۔ ایک یہ ہے مکتبہ شاملہ جو پی ڈی ایف کے ساتھ مرتبط ہے، یہ 2012 میں لانچ ہوا تھا یا 2013 میں لانچ ہوا تھا۔ یہ اس کی خصوصیت اب بھی ہے، ہم ذرا آگے چل کر میں
اس کے حوالے سے مختصر سا بتاؤں گا، اگرچہ جو ہمارے پاس نیا ورژن ہے ہم اس کو انسٹال بھی کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف جائیں گے۔ اس کی خصوصیت اپنی جگہ پر اس لیے ہے کہ اس کے اندر تقریباً 75 GB PDF کی فائلیں موجود ہیں۔ تو PDF کی فائلیں ظاہر ہے ابھی میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ ہمارے لیے ایک مسئلہ یہ بھی رہتا ہے، اور شاید آپ کے لوگوں کے ذہن میں بھی ایک بات ہوگی کہ ایسا سننے کو ملتا ہے، پاکستان میں کچھ زیادہ ہی سننے کو ملتا ہے کہ مکتبہ شاملہ میں تحریف ہوئی، لوگوں نے بہت زیادہ تحریف کی، تبدیلی ہوئی۔ بعض لوگ اپنے فکر کو پروان چڑھانے کے لیے اس کے اندر کچھ عبارتیں آگے پیچھے خرد برد کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ ہم بطور محقق ہم سے کئی دفعہ یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کتاب دیکھیں، آپ انٹرنیٹ پر جو مواد موجود ہے اس پر بھروسہ نہ کریں، خود کتاب دیکھیں آپ، کیا واقعی یہ چیز ایسے موجود ہے کہ نہیں، کیا واقعی یہ عبارت اس کتاب کی ہے بھی کہ نہیں۔ تو جب ہمارے پاس کتاب موجود نہیں اور ہم اتنی زیادہ کتابیں خرید بھی نہیں سکتے اور بہت دفعہ ہم کتابوں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، تو ہم یہاں پر اس کی PDF دیکھ سکتے ہیں، فوراً ایک کلک سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑی تعداد میں PDF کی کتابیں موجود ہیں۔ اچھا، ابھی ہم اس کو بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 1 سال پہلے تک ہم جس مکتبہ شاملہ کو استعمال کرتے رہے ہیں، جو تیسرے ورژن کے یا الاصدار الثالث کے نام سے مشہور ہے، وہ ہے یہ۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے اس پر کام کیا ہو۔ یہ میں بہت پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ تو سال میں 2 اصدار بھی آئے ہیں، یعنی 2 ایڈیشن ورژن بھی آئے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کب کا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جاتے ہیں، اور یہ ہے 3.64۔ اچھا، یہاں پر تاریخ نہیں لکھی، اس سے اب جو نئے ورژن آ رہے ہیں اس کے اندر تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کا جو ورژن ہے تقریباً 1 سال تک یہ بھی رہا۔ اچھا، اس سے پہلے جتنے بھی ورژن تھے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو میں نے استعمال نہ کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کا فوراً پتہ بھی چل جاتا ہے آپ کو، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس سے۔ اور پھر آپ کی ہمیشہ یہ جستجو بھی ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، نیا ایڈیشن آتا ہے اس طرح کا، تو اس کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور مکتبہ شاملہ میں جب کوئی غلطی ہوتی ہے، کبھی ظاہر ہے کہ انسانوں کا کام ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی پیج ساقط ہو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، کبھی کیونکہ بہت ساری چیزوں پر انہوں نے زیر زبر بھی لگائی ہیں، اور اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کتاب کو یا پھر اوور آل سرچنگ میں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، پھر ان کو پتہ چلتا ہے تو اس کی پھر تصحیح کرتے ہیں۔ تو کبھی وہ تصحیح ممکن ہوتی ہے اور کبھی تصحیح ممکن نہیں ہوتی۔ اچھا، جب تصحیح ممکن ہوتی ہے تو کتاب کے اندر غلطی ہے تو کتاب وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، پھر وہی کتاب اپلوڈ کر دی جاتی ہے، اور پھر فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہاں سے کہ وہ کتاب، اس کتاب کی اپڈیٹ ہو چکی ہے، اور پھر آپ ایک کلک سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو تصحیح کا عمل ہے یہ ہمیشہ سے جاری ہے، ایک زمانے سے جاری ہے۔ اس سے پہلے جو مکتبہ شاملہ آتا تھا اس کے اندر یہ تصحیح نہیں ہوتی تھی، تصحیح بھی نہیں ہوتی تھی، اور کوئی کتاب ایڈ بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک عرصے سے اب یہ چل رہا ہے۔ تو اس کو بند کر دوں۔
अच्छा, फिर जब भी नया वर्जन आता है उसके अंदर कुछ खुसूसियात होती हैं और बहुत सारी होती हैं कई दफ़ा। ये हम जो तकरीबन एक हफ़्ता पहले तक हम इस्तेमाल कर रहे थे वो ये वाला वर्जन था, एक हफ़्ता पहले तक। जो लोग इसको इस्तेमाल करते रहते हैं शायद उनको मालूम हो, एक हफ़्ता पहले इसकी अपडेट बंद हो गई थी। तो अपडेट बंद होना, अब हमें भी ये लगा शायद कोई नया वर्जन आने वाला है या फिर कोई और मामला है। तो फिर अचानक पता चला कि इसका नया इस्दार आ गया है। अगर आप में से कोई ये इस्दार इस्तेमाल कर रहा है तो बल्कि ये नया ये नया वाला जो मकतबा है जो अभी है ये वो वाला खुल गया है। हाँ, उसके और इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है क्योंकि वो पहले वाला नहीं खुल रहा था, शायद वो भी खुल जाएगा। तो ये जिस पर हम प्रैक्टिस करेंगे आज वो ये वाला है। इसका यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसकी तफसील की तरफ फिर आता हूँ एक एक चीज़ के बारे में। ये नीचे लिखा है अनिल बरनामिज। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें पता चल जाता है यहाँ से कि ये है शवाल 1444 और ये ठीक मैं कह सकता हूँ ये सिर्फ 3 दिन या 4 दिन पहले आया है। हो सकता है इन्होंने इसको तरतीब उससे पहले दिया हो, लेकिन 3-4 दिन पहले ये नेट पर अवेलेबल हुआ है। अच्छा, ये हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने डाउनलोड कर लिया हो और अगर कर भी लिया है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हम किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। लेकिन डाउनलोड करने से भी पहले आपके लिए एक बात बड़ी ज़रूरी है समझना, वो ये है कि ज़रा ये कीबोर्ड निकालिएगा। जो मैं कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो लैपटॉप में भी है ना मेरे पास, वो ओरिजिनल अरबिक कीबोर्ड है, क्योंकि ये लैपटॉप भी मैं वहाँ अरब से ही लाया था। और ये जो कीबोर्ड है ना, ये प्योर अरबी कीबोर्ड है ये। और हम जो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं अरबी में, उसका नाम है 101। तो ये 101 वाला है। लेकिन आप चूंकि उर्दू लिखते हैं और आपका अरबी से अब तक ताल्लुक़ नहीं होगा, तो आपको इस कीबोर्ड के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास लैपटॉप में भी यही है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है चूँकि मेरे पास लैपटॉप में है। मैं ये सिर्फ दिखाने के लिए, या मैंने ये सोचा कि अगर मेरे लैपटॉप में कोई मसला होगा तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, मैंने बिल्कुल यही कीबोर्ड उर्दू में भी बनाया हुआ है, बिल्कुल यही, ऐसे ही। मेरी बात आप समझ रहे हैं गौर से? उर्दू में भी, और बहुत आसान है। आप गूगल में माइक्रोसॉफ्ट से एक छोटी सी एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करते हैं आप, उसके अंदर बड़ा आसान उसका तरीका है, वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कीबोर्ड बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये इस कीबोर्ड में ये एच के ऊपर अलिफ है और बे है एफ पर अरबी वाले में, और या है डी पर मिसाल के तौर पर। और आप कहते हैं कि मुझे मेरे मिजाज के मुताबिक डी पर बे नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सीन होना चाहिए, मुझे ऐसे अच्छा लगता है या मेरी प्रैक्टिस ऐसे है, तो आप वो भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक और नशिस्त की ज़रूरत होगी, और वैसे आप खुद गूगल की मदद से भी बना लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब जो कीबोर्ड मैंने आपको इससे पहले मैसेज के ज़रिए बताया था, इसको ज़रा उस तरफ रख दीजिए। अगर हम यहाँ पर गूगल में अगर हम लिखते हैं अरबिक फोनेटिक कीबोर्ड, तो वो जो कीबोर्ड है वो बिल्कुल वैसे है जैसे उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड है। आप में से उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड को इस्तेमाल करता है, ज़रा मुझे बताइएगा।
ہاتھ کھڑا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کے لیے کتنی آسانی ہوگی. اردو فونیٹک کی بورڈ. ٹھیک ہے. اچھا باقی جو لوگ نہیں استعمال کرتے ہو سکتا ہے وہ اردو کا جو ایک اپنا کی بورڈ ہے اس کو استعمال کرتے ہوں گے. وہ اردو فونیٹک کی بورڈ سے مختلف ہے. اچھا میں ان لوگوں کے لیے کہوں گا کہ جو اردو فونیٹک کی بورڈ نہیں استعمال کرتے اور وہ اردو کا اپنا کی بورڈ استعمال کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کا عربک کی بورڈ بھی ویسا بنا سکتے ہیں. گھنٹے 2 گھنٹے کا کام ہے بالکل. اچھا وہ اس لیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے چونکہ عربی پہ پریکٹس کی ہے اور میری عادت تھی تو مجھے اردو فونیٹک کی بورڈ سے لکھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا تو میں نے اپنا ایک کی بورڈ بنا لیا. اچھا یہ فونیٹک کی بورڈ ہے کیا؟ شاید جن لوگوں کو معلوم نہیں ذرا میں ان کو بتاؤں. یہ عربک یا اردو فونیٹک کی بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم انگلش لکھتے ہیں نا ویسے ہی ہم اردو لکھتے ہیں اور عربی بھی ویسے لکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں بی لکھنا ہوتا ہے تو کون سے بٹن کو ہم پریس کرتے ہیں بی لکھنے کے لیے؟ بی کو با یعنی بے کے لیے بی. اردو میں بھی بے کے لیے با کے لیے بی. اور اگر دال لکھنا ہو تو ڈی اور فے لکھنا ہو تو ایف اور رے لکھنا ہو تو بہت آسان ہے. کوئی بھی آپ کی بورڈ اٹھائیں اور آپ فوراً اس کو ایسے لکھتے جائیں گے. جیسے آپ اردو لکھتے جائیں گے ایسے ہی آپ عربی لکھیں گے. ایسے ہی مثال کے طور پر بسم اللہ ہم لکھتے ہیں تو بی اور پھر ایس اور پھر ایم اور پھر اے اور پھر ایل اور پھر ایل اور پھر ایچ. تو بڑا آسان ہو گیا. اور ہو سکتا ہے ایچ میں ہا ہو یا ہا ہو یعنی آنکھوں والی یا دوسری تو اس میں آپ کو ایک شفٹ کے ساتھ مل جائے گی ایک بغیر شفٹ کے مل جائے گی. اچھا اب یہ فونیٹک کی بورڈ ہو گیا. اب جو کی بورڈ نیٹ پہ موجود ہے عربک فونیٹک کی بورڈ اگر ہم یہاں پہ تلاش کرتے ہیں تو اگر میں یہاں پر لکھوں تو یہ مجھے فوراً مل جائے گا عربک فونیٹک. یہ دیکھیں میں نے یہ لکھا تو یہ سامنے آ گیا عربک فونیٹک کی بورڈ. اچھا اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں لیکن جو اردو فونیٹک کی بورڈ ہم استعمال کرتے ہیں یہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے کیونکہ یہ پاکستانیوں نے ترتیب نہیں دیا. یہ یورپ والوں نے ترتیب دیا ہوگا جن کو ضرورت پڑتی رہتی ہے یا ہو سکتا ہے عربوں میں سے کسی نے ترتیب دیا. یہ ہمارے اردو والے سے تھوڑا سا مختلف ہے خاص طور پر حمزے میں یا میں یا کچھ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جو اس سے مختلف ہیں. تو ہم نے خود کی بورڈ بنایا ایک جو آپ لوگوں کے پاس امید ہے پہنچ چکا ہوگا. وہ ہے طاہری کے نام سے عربک فونیٹک کی بورڈ. ذرا مجھے یو ایس بی دیجیے گا میں ایک دفعہ ہاں بلکہ یہاں پہ ہے میں ایک نظر آپ کو یہاں پر دکھا بھی دوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ طاہری کے نام سے ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ہوگا. اس کو ہم یہاں سے انسٹال کریں گے. یہ میں انسٹال کر لیتا ہوں. اگر آپ کے ہاں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. مجھے بتاتے رہیں گے آپ اگر کوئی پریشانی ہو کیونکہ سب سے بڑا جو مسئلہ رہتا ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ یہ رہتا ہے کہ ہم عربی لکھیں گے کیسے. ہمیں تو عربی لکھنا نہیں آتی. یہ تو کی بورڈ مختلف ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھا میرے پاس چونکہ پہلے سے انسٹال ہے تو یہ 2 آپشن دے رہا ہے کہ اس کو آپ کو ریموو کرنا ہے یا پھر اس کو ریپیئر کرنا ہے. تو میں اس کے ریپیئر کے آپشن پر میں کلک کروں گا اور پھر اس کے بعد یہ فنش.
ابھی اس کے بعد یہ یہاں پہ ایک منٹ ذرا کمپلیٹ نہیں ہوا خیر. جی اب یہ ہو گیا. اچھا اب ذرا دیکھیں آپ یہ یہاں پہ کلک کیجئے گا. اس کے اندر ایک ہے عربک سعودیہ عربیہ اور دوسرا ہے عربک عراق. تو یہ عربک عراق سے ہے. وہ سعودیہ اس لیے ہم نے نہیں رکھا کہ تاکہ پھر وہ آپس میں مکس نہ ہو. اگر میں یہاں پر کلک کروں گا اس کی بورڈ پر اور میں اگر لکھنا چاہوں گا، اب میں عربی لکھنا چاہتا ہوں اور تو اس میں اگر بسم اللہ لکھتا ہوں تو میں بی کو پریس کروں گا، پھر ایس کو پریس کروں گا، پھر ایم کو پریس کروں گا، پھر اے کو پریس کروں گا. اسی طریقے سے یہ ہوگا. یہ جو عراق والا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ذرا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ بہت بنیادی بات ہے یہ. آپ کے پاس جو لوگ یہاں پر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہیں انسٹال ہو گیا آپ کے پاس؟ بالکل ایسے آ گیا کہ نہیں؟ اچھا اگر ایسا نہیں آ رہا آپ کے پاس تو بڑی آسان سی بات ہے. یہاں پر آپ جائیں گے شو دا لینگویج بار، یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ جانے کے بعد آپ کے پاس لینگویج بار کھلے گا اور وہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں گے اگر یہاں پر نہیں. اور ویسے ری اسٹارٹ میں بھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے اگر کسی کے پاس اس طریقے سے ظاہر نہیں ہو رہا تو. اچھا اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہم اب چلتے ہیں اس کے ڈاؤن لوڈ کی طرف. اور میں صرف بتا دوں ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنا نہیں ہے چونکہ اس میں تو بہت سارا ٹائم چاہیے ہوگا. جی یہ میں نے لکھا ہے المکتبہ، یہ اردو کا کی بورڈ ہے. المکتبہ الشاملہ. جی اور اس کو ہم انٹر دبائیں گے اس پر تو اس طریقے سے یہ المکتبہ الشاملہ اس طریقے سے یہ کھل گیا. یاد رہے کہ ہم نے عربی میں ہی لکھا ہے، اردو میں نہیں. اردو میں لکھیں گے تو یہ اردو والا مکتبہ شاملہ بھی ہے ایک، اگرچہ اس میں اتنی کتابیں نہیں ہیں لیکن یہ کہ ایک ہے. تو اس طریقے سے کھلے گا. اور پھر اس کے بعد ہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے میں نے مکتبہ شاملہ لکھا ہے نا، یہ ذرا نیچے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اور مکتبہ شاملہ بھی بہت سارے ہیں. دیکھیے گا یہ المکتبہ شاملہ الذہبیہ 34,521 کتابیں ہیں اس کے اندر. اچھا اس کے علاوہ اور بھی مکتبہ شاملہ یہاں پر موجود ہیں. اچھا وہ